یہ دلیل کسی کتاب سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ جس طرح چاہے اس بات کو ہر ایک سمجھ لے کہ ایک نبی آیا ہدایت کے لیے، تو جب وہ آ گیا تو پھر دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نوح آ گئے، جب وہ چلے گئے تو پھر دوسرا نوح آیا۔ اس کے معنی کہ قوم گمراہ تھی اور گمراہ رہی، ہر دور میں تیسرے نبی کی، پھر چوتھے نبی کی، پھر پانچویں نبی کی، یہاں تک کہ 1,00,000 کی ضرورت پڑی۔ تو 1,00,000 کی تعداد یہ بتا رہی ہے کہ انسان کبھی بھی سدھرے ہی نہیں، مسلسل انسان گمراہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نبی آتا تھا، وہ سب بتاتا تھا، سکھاتا تھا، سب مان لیتے تھے، جو گمراہ ہوتے تھے ان پہ عذاب آ جاتا تھا، جو اچھے تھے وہ بچ جاتے تھے، اور پھر نبی کا انتقال ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی نبی کا انتقال ہوتا تھا تو جو اچھے تھے وہ بھی خراب ہو جاتے تھے۔ یہ کیسی بات ہے؟ وہ بھی بت پرستی کرنے لگتے تھے۔ پھر ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی کہ اب تم جاؤ اور ان کو صحیح کرو اور سیدھا کرو۔ یعنی نبی کے انتقال کے بعد امت پھر گمراہ ہو جاتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے آخری نبی جس کے بعد اب نبی ہی نہیں آنا، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اور یہ بتائے اللہ کو کہ ہر نبی کے بعد امت گمراہ ہو جاتی ہے، اور یہاں سلسلہ ختم ہو رہا ہے، 1,24,000 انبیاء آ چکے، اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اللہ کیا کرے گا؟ اس لیے آخری پیغمبر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں کہا؟ یہ لفظ کہا کہ نہیں کہا؟ کیوں کہا؟ پتا تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی چیز لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر نبی کے بعد قوم گمراہ ہو جاتی تھی، اور آخری نبی کو بھی یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد قوم گمراہ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہوتی آئی ہے۔ تو اب آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبی نے کہا کہ لاؤ میں لکھ دوں، کچھ ایسا لکھ دوں کہ جس کی وجہ سے تم گمراہ نہ ہو۔ تو امت نے کیا کہا؟ امت نے کہا لیجئے یہ قلم ہے، یہ کاغذ ہے، لکھ دیجئے۔ کیا نہیں ہوا نا؟ زور سے بولیے، نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا نا؟ امت نے قلم کاغذ نہیں دیا نا؟ اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگر میں نے لکھ دیا تو تم گمراہ نہیں ہو۔ تو گمراہ تو نہیں ہوئی نا قوم، اس لیے کہ لکھوا لیا اس نے۔ تو آگے تو بولیے آپ، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ آج تو آپ کو بولنا ہے، آدھا آپ کو بولنا ہے، آدھا مجھے بولنا ہے۔ کیا کہا سرکار نے؟ لاؤ ایسی چیز لکھ دوں تاکہ میری بات گمراہ نہ ہو قوم۔ تو قوم نے کیا کہا؟ ہاں لکھ دیجئے، یہ لیجئے قلم اور کاغذ۔ جب نہیں کہا تو سرکار کیا کہہ رہے کہ اگر نہیں لکھواؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو ہوا کیا؟ تو کیا ہوا بتائیے نا؟ تو پھر دلیل مل گئی، ہر نبی کے بعد امت گمراہ ہو جاتی ہے، تو کہہ رہا ہوں شروع سے سلوا تو پڑھی ہے، کہاں واقع کیا؟ تو آپ کو افسوس ہے اس بات پہ یا خوشی ہے؟ کیوں افسوس ہے؟
کہے گا افسوس ہے؟ کس بات کا افسوس ہے آپ کو؟ تو آپ کو کہے گا افسوس ہے؟ نہیں، کس بات کا افسوس ہے؟ آپ کیا ہیں یہ بتائیے؟ اس والی امت میں آپ شامل ہیں جس نے نہیں لکھوایا؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا افسوس کرنا؟ ارے آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں یہ بتائیے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو کیا کرنا؟ اگر افسوس کرنا ہے آپ کو تو 1,24,000 امتوں پہ افسوس کیجیے. حضرت نوح کی امت جو سرکش ہو گئی تھی اس پہ افسوس ہے آپ کو؟ صالح کی جو قوم فنا کر دی گئی اس پہ افسوس ہے آپ کو؟ نبی کو افسوس ہوا نہیں، تباہ کر دیا امت کو، اور آپ کو افسوس ہے؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. بتائیے میں کیسے تحقیق کیسے کروں؟ نہیں، آپ کو کہنے کا افسوس ہے بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کو کہے گا افسوس؟ افسوس آپ کو اس پر ہونا چاہیے کہ نبی کا کہا نہیں مانا گیا. دیکھیے ہم تو سرکار کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو سرکار دو عالم کو جانتے ہیں. امت جائے جہنم میں، ہمیں کہے گا افسوس؟ ہمیں کوئی افسوس نہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ پیغمبر کے کہے کو ٹالا گیا، اور اتنا ہی کافی تھا کہ بس کہہ دیا جاتا کہ بھئی نہیں لکھوانا. آگے کے جو جملے کہے گئے اس پر افسوس ہے. اس پر افسوس ہے کہ اتنے دن سکھانے، بتانے اور پڑھانے کے بعد پھر یہ سب کچھ اظہار کیا جائے اور بہانے بنائے جائیں. تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے کہا تھا. اس میں سلمان بھی تھے، ابو ذر بھی تھے. مولا علی امت میں تھوڑی ہیں، امت سے بات ہو رہی، بات نہیں سمجھتے آپ لوگ. امت سے کہا جا رہا ہے گمراہ نہ ہو جانا. علی امت کے باپ ہیں، امت نہیں ہے. یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ علی بھی تھے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ علی بھی تھے، جہاں رسول تھے وہاں علی تھے. وہ نفس ہے، علی سے تھوڑی کہا تھا کہ قلم اور کاغذ نہ ہو. امت سے کہا تھا، امت سے. علی امت نہیں ہے، امت اور ہے، اہل بیت اور ہے. علی سے کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ قلم اور کاغذ لے آؤ؟ کیوں؟ امت سے کہا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. لا، علی سے رسول یہ کہہ سکتی؟ استغفر. جس کے لیے خطرہ ہے کہ گمراہ ہو جائے گی وہ ہے امت. امت سے کہا. تو سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ امت میں کیا سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد تھے؟ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر سلمان قلم دے دیں، ابو ذر قلم دے دیں، یا عمار قلم کاغذ دے دیں، یا مقداد قلم اور کاغذ دے دیں، تو اس معنی ان لوگوں کو خطرہ ہے گمراہ ہو جانے کا. یہ کیوں دیتے تھے؟ بھائی یہ علی کو امام مان چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی کی دلیل تو سمجھ کے جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں لکھانا کیا چاہ رہے ہیں تب تک بات کسی طرح آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. اس میں صرف یہ لکھنا تھا کہ علی تمہارے امام ہے میرے بعد. تو جو علی کو امام مانتا تھا وہ قلم کاغذ کیوں دیتا؟ جس نے نہیں دیا اس نے علی کو امام نہیں مانا، بات ختم ہو گئی. صلوات پڑھیے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ مسئلہ صرف امامت کا تھا، کہ نبی کے بعد امامت کو شروع ہونا ہے، اور یہ سب کو معلوم تھا. کتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں علی کے بارے میں؟ بتائیے، منہ سے بولیے. ارے اگر آپ کو 4 معلوم ہے، 5 معلوم ہے، یاد کر کے بتائیے. جلدی جلدی سب لوگ بتائیے کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ؟
بتائیے کوئی بولے 4 5 10 کتنی یاد ہیں آپ؟ 2 1 کہنے میں شرم نہیں، 1 بھی کہو گے تب بھی جنتی ہو۔ یاد ہے نا؟ دیکھیے سب دوہرا رہے ہیں، جو جو سی یاد ہے وہ دوہرا رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد یہ اتنا جو مجمع بیٹھا ہے جس سے میں پوچھ رہا ہوں، کسی کو 4 حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 10 یاد ہیں، کسی کو 20 یاد ہیں، کسی کو 25، کسی کو 100 یاد ہوں۔ مولانا کو تو کئی ہزار یاد ہوں گی نا، بچوں کو بھی 1 2 یاد ہوں گی، منظور تو مولا تو سب کو یاد ہوگی نا۔ تو 1400 برس گزر گئے، مجمع میں سے ہر آدمی کو 5 5 6 6 حدیثیں معلوم ہیں۔ تو وہ امت جو وہاں اس پر بیٹھی تھی جس سے رسول کہہ رہے تھے قلم کاغذ دے دو، کیا وہ حدیثیں انہوں نے نہیں سنی ہوں گی؟ ان کو بھی یاد ہوں گی نا، سمجھ گئے نا؟ تو جب ان کو یاد ہوں گی تو یہ ساری حدیثیں انہیں پتہ ہوں گی کہ رسول نے کہا میرے بعد علی امام ہے۔ سب کو معلوم ہوگا، جب آپ کو معلوم ہے تو ان کو بھی معلوم ہوگا۔ کہا ہوگا یہ امام مبین ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہوگا۔ یہ اولی الامر ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہوگا۔ غدیر میں سب تھے، علی تمہارا مولا ہے یعنی حاکم ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو سب کو معلوم تھا نا کہ کیا لکھیں گے، نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ کیا لکھیں گے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ لکھیں گے کہ میرے بعد پابندی سے نماز پڑھتے رہنا، تو فوراً قلم کاغذ دے دیتے۔ کہہ تو یہ بھی چکے تھے، کہہ وہ بھی چکے تھے، زبانی تو سب کچھ کہا تھا، اب لکھنے کا مسئلہ۔ تو اس لیے قلم اور کاغذ نہ دے کر پھنس گئے، دے دیتے تو نہ پھنستے۔ دیکھیے مزیدار بات یہ ہے بھائی، جب آپ نے زبانی بات نہیں مانی تو اگر لکھ بھی دیتے تو آپ انکار کر دیتے، لکھوا تو لیتے۔ نہ لکھوا کے قصہ بن گیا، لکھ جاتا تو قصہ نہ ہوتا۔ دیکھیے قصہ جب مشہور ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹریجڈی ہو جائے، نہیں سمجھنا، اگر گیلانی خط لکھ دیتے تو ہنگامہ نہ ہوتا، نہ لکھنے پر ہنگامہ ہو گیا اور معزول ہو گئے اور ان کے اوپر اتنے الزامات لگ گئے، سمجھ گئے نا؟ تو جب عوام کے مرضی کے مطابق واقعہ نہیں ہوتا تب واقعہ بنتا ہے۔ تو خلاف امید یہ واقعہ ہوا کہ جو چیز مانگی گئی وہ نہیں دی گئی، تو واقعہ بن گئے۔ اور کوئی لکھتا یا نہ لکھتا، تاریخ کو، واقعے کو نہ لکھے، اللہ نے بہت پہلے بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے، پورا سورہ اتار دیا اسی بات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم اور اس تحریر کی قسم جو لکھی جانے والی ہے۔ اور اس کے آگے کا جو جملہ وہاں کہا گیا تھا وہ جملہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے اوپر رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کے سبب سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ رب کا بھی مجنون، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ تو قلم کاغذ سے دیوانگی کا کیا رشتہ ہے؟ تو پہلے یہ سورہ آ گیا، تو جو ہونے والا تھا اللہ نے سب قرآن میں اتار دیا۔ اگر آپ قرآن اگر غور سے پڑھیں آپ تو قیامت تک کی باتیں لکھی ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، وہاں کا بھی معاملہ سارا لکھا ہوگا۔ تو جناب علی، نہ لکھنا وبال جان،
بن گیا، نہ لکھوانا، نہیں لکھوایا ٹھیک ہے، آرام سے کہہ سکتے تھے، قلم کاغذ دے دیتے اور جملہ یہ کہتے کہ سرکار آپ کو تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، قلم کا مانگو۔ تو اس وقت یہ جملہ کسی کو نہیں یاد آیا کہ آپ کو لکھنا تو آتا نہیں، آپ قلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے معنی سب کو پتا تھا کہ قلم کاغذ نہ تو لکھ دے گا، تو اس کے معنی جانتے تھے کہ لکھنا آتا ہے، پتا چل گیا ہے ان کو کہ لکھنا آتا ہے۔ مشہور یہی تھا کہ لکھنا نہیں آتا، یہ پتا کیسے چلا ان کو؟ کبھی لکھا ہی نہیں سرکار نے، وہی تو دوسرے لوگ لکھتے تھے، اس لیے دوسرے لوگ زیادہ مشہور ہے، کاتب آنے وہی، سرکار خود تو نہیں لکھتے تھے آیات اور سورے، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ لکھ لے گا اگر دے دیا قلم کاغذ؟ کیسے پتا چل گیا؟ ان کو پتا چل گیا 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے وقت، کہ جو دستخط تھے تو وہاں پر جب مولا علی نے لکھا تحریر سلونامہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم اگر اللہ کے رسول ان کو مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ اسی پہ تو جھگڑا ہے۔ یہاں پہ لکھو محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کاٹو۔ تو علی نے کہا کہ یہ لکھ گیا، اب نہیں کٹے گا، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، یہ نہیں کاٹیں گے۔ بات رسول اللہ تک پہنچی، رسول اللہ نے کہا لاؤ عہد نامہ، لاؤ عہد نامے کو دیکھا، کہا قلم لاؤ، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا۔ تو یہ بتائیے جب تک آدمی پڑھے گا نہیں تو اس کے معنی سرکار کو پڑھنا بھی آتا تھا اور لکھنا بھی آتا تھا۔ اب یہ کہ کبھی لکھا نہیں اور کبھی پڑھا نہیں، تو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں لکھتے ہیں حدیث میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا، اس طرح لکھا جاتا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ کبھی لکھا نہیں اور کبھی پڑھا نہیں، اس میں بے ادبی نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں اور دوسروں کو پتہ نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ماشاءاللہ سے سارے لوگ بیٹھے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کام آتا ہوگا، آتا ہوگا نا؟ ہم کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے غیب ہے۔ آپ کو جو کچھ علم آتا ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اور ہمیں جتنے کام آتے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے نا، وہ آپ کے لیے کیا، سب ایک دوسرے کے لیے غیب رکھ کے جی رہے ہیں، اور ایک امام غیب کو نہیں ماننے کے لیے، سمجھے نا؟ تو نبی کا نہ لکھنا غیب میں تھا، نبی کا نہ پڑھنا غیب میں تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آتا نہیں۔ تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا، عقل سے پتہ چل گیا کہ حکم الہی یہ تھا کہ لکھنا نہیں، حکم الہی یہ تھا پڑھنا نہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ نہ لکھنا سکھایا اس نے نہ پڑھنا سکھایا۔ جو خود مجسم قلم ہو، جو خود مجسم لو، سرکار دو عالم خود ہی قلم بھی ہے خود ہی لو بھی ہے، تو اس کو اللہ نہ لکھنا پڑھنا سکھائے جس نے کائنات کی تقدیر لکھی ہو، کائنات کی تقدیر لکھی ہو، کائنات بنائی ہے کس نے، اس کے لیے کہا جائے تو سرکار یہ چاہتے تھے کہ میں لکھ دوں، اور سرکار کے پاس لکھا لکھایا سب آیا تھا۔ وہ چیزیں وہ ہیں جو وحی کی شکل میں جبریل سناتے تھے، وہ چیزیں لکھی ہوئی سرکار کے پاس آتی تھی، جو چیزیں